قیامت کا ہے دشمن، اور جو بھی میرے مولا کی ولایت کا ہے دشمن، جو بھی میرے مولا کی ولایت کا ہے دشمن، اچھائی برائی نہ کسی بات کی حص ہے، وہ ابن نجس ابن نجس ابن نجس ہے۔ درود پڑھ لیجیے۔ در حسین پہ میرا سلام ہو جائے، ہم آپ سب کی طرف سے در حسین پہ میرا سلام ہو جائے، فلک نشینوں میں میرا مقام ہو جائے، ارادہ کرتے ہی روزے پہ آپ کے پہنچوں، ارادہ کرتے ہی روزے پہ آپ کے پہنچوں، حسین ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ علی کے نام سے وہ مثل انگاروں کے جلتے ہیں، علی کے نام سے وہ مثل انگاروں کے جلتے ہیں، علی کا نام لے کر ہم تو انگاروں پہ چلتے ہیں، علی کا نام لے کر ہم تو انگاروں پہ چلتے ہیں، وہ ماتم جس کی آوازوں سے گھبراتی ہے یہ دنیا، وہ ماتم جس کی آوازوں سے گھبراتی ہے یہ دنیا، اسی ماتم سے میری قوم کے بچے بہلتے ہیں۔ ضرور پڑھ لیجیے گا محمد۔ روزے عاشورہ کیے جو فیصلے شبیر نے، روزے عاشورہ کیے جو فیصلے شبیر نے، حرف کن کو دے دیے معنی نئے شبیر نے، حرف کن کو دے دیے معنی نئے شبیر نے، تا قیامت عکس ہو توحید کا جلوہ نما، تا قیامت عکس ہو توحید کا جلوہ نما، رکھ دیے سینوں میں ایسے آئینے شبیر نے، رہ گئے تھے جو شب اسرا میان عبد و رب، رہ گئے تھے جو شب اسرا میان عبد و رب، کربلا میں طے کیے وہ فاصلے شبیر نے، کربلا میں طے کیے وہ فاصلے شبیر نے، اور کارواں بس ایک سوئے شام اپنا بھیج کر، کارواں بس ایک سوئے شام اپنا بھیج کر، صبح محشر تک بلائے قافلے شبیر نے، کارواں بس ایک سوئے شام اپنا بھیج کر، صبح محشر تک بلائے قافلے شبیر نے، پیاس سے دریا نکالے خاک کو دے دی شفا، پیاس سے دریا نکالے خاک کو دے دی شفا، کیا دم رخصت دکھائے معجزے شبیر نے، کیا دم رخصت دکھائے معجزے شبیر نے، اور جا کے نیزے پر دیا طرز تلاوت کا شعور، جا کے نیزے پر دیا طرز تلاوت کا شعور، ہر کو پلٹا کر سکھا گئے، ہر کو پلٹا کر سکھائے تزکیے شبیر نے، ہر کو پلٹا کر سکھائے تزکیے شبیر نے، چشم غم کی آب یاری کے لیے دے کر لہو، چشم غم کی آب یاری کے لیے دے کر لہو، لکھ دیے لوح ازل پر مرثیے شبیر نے، اور جن کی آنکھوں سے بہے تھے اشک غم روزے الست، جن کی آنکھوں سے بہے تھے اشک غم روزے الست، بس انہی کے گھر سجائے تازیے شبیر نے، بس انہی کے گھر سجائے تازیے شبیر نے، راہ گم کردہ بھٹکتا تھا سرے دشت جنوں، راہ گم کردہ بھٹکتا تھا سرے دشت جنوں، اپنی جانب کر لیے سب راستے شبیر نے، اپنی جانب کر لیے سب راستے شبیر نے،
ثانی زہرا کا رتبہ بس اسی کو زیب ہے، ثانی زہرا کا رتبہ بس اسی کو زیب ہے، کربلا میں جس سے مانگے مشورے شبیر نے، کربلا میں جس سے مانگے مشورے شبیر نے، تشنائے تفسیر رہ جاتی سبھی آیات رب، تشنائے تفسیر رہ جاتی سبھی آیات رب، بھر دیے قرآن پر سب حاشیے شبیر نے، بھر دیے قرآن پر سب حاشیے شبیر نے، ایک جہان معرفت سے آشنائی کی عطا، ایک جہان معرفت سے آشنائی کی عطا، فکر کو شہوار دے کر زاویے شبیر نے، روز عاشورہ کیے جو فیصلے شبیر نے، حرف کن کو دے دیے معنی نئے شبیر نے۔ نعرہ صلوات۔ ماتم کی رات ہے آج ماتمیوں کے لیے جو بھی ہے ماتمی وہ یقیناً دلیر ہے، ماتمی کے لیے جو دستہ افسری والے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی ہے ماتمی وہ یقیناً دلیر ہے، یا یوں کہوں کہ اپنے علاقے کا شیر ہے۔ جو بھی وہ یقیناً دلیر ہے، یا یوں کہوں کہ اپنے علاقے کا شیر ہے، ان غلوں سے کہہ دو کہ خاموش اب رہے، ان غلوں سے کہہ دو کہ خاموش اب رہیں، ورنہ بھو تراب سے کہنے کی دیر ہے۔ یہ آسان کام نہیں، ماتم میں ہر آدمی بس کی بات نہیں۔ مہنگی بڑی خالق نے بنائی ہے یہ جنت، جی مہنگی زنجیر کے مطلب والوں کا ہاتھ میں مہنگی بڑی خالق نے بنائی ہے یہ جنت، ہم نے کہاں خیرات میں پائی ہے یہ جنت، ہم نے کہاں خیرات میں پائی ہے یہ جنت، آ دیکھ کبھی ہاتھ اور زنجیر کا ماتم، آ دیکھ کبھی ہاتھ اور زنجیر کا ماتم، ہاں خون پسینے کی کمائی ہے جنت، آ دیکھ کبھی ہاتھ اور زنجیر کا ماتم، ہاں خون پسینے کی کمائی ہے جنت، مہنگی بڑی خالق نے بنائی ہے جنت۔ نعرہ صلوات بآواز بلند۔ محمد
کہا بحضور سید الشہداء مظلوم امام حسین علیہ السلام، تمام شہدائے کربلا، تمام اسیران کربلا، تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام، توفتاً خدیتاً خصوصاً امام زمان علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، الحمدللہ رب العالمین۔ بلند تین سلامات کریں مولا۔ اور سلامات پڑھیں مولا کی شان میں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین وسیلتین، فی الدارین کعبہ قوسین، رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا مولا ثقلین ابی القاسم، صلی اللہ محمد محمد وعلی اہل بیت طیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ الحکیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بلند تین صلوات پڑھیں والے۔ عزیزان محترم، میرے محترم جناب محمد علی صاحب، افضال صاحب اور آپ کے صاحبزادے علامہ عمران نقوی کی گھر پر سال 2026 کے عشرۂ محرم الحرام کی آج 9ویں مجلس اور آخری مجلس میں مجھے اور آپ کو شرکت کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العزت جہاں جہاں بھی ذکر حسین ہو رہا ہے، ذکر حسین کا انعقاد کرنے والوں کو، ذکر حسین کرنے والوں کو آباد و شاداب رکھنا، سوائے غم حسین کے انہیں کوئی غم نہ دینا، پاکستان کو استحکام بخشنا، ہمارے ایمانوں کو استحکام بخشنا۔ بلند تین صلوات پڑھیں مولا کی شان میں۔ ہماری تمام گفتگو کا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربی جلی مقیم الصلاۃ من ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس ضمن میں ہم نے کوشش کی، میں نے کوشش کی کہ میں اس عنوان کے تحت جو بھی چیز عرض کر سکوں دامن وقت کے مطابق کروں، اور میں نے کوشش کی ہے۔ اور آپ کی سماعت کو میں سماعت نہیں کہتا، آپ کی سماعت کو بصیرت کہتا ہوں۔ کہ سماعت تو سب کی سنتے سارے ہیں، لیکن جیسے قرآن سارے سنتے، نعت سارے سنتے، نواز سارے سنتے، ماتم سارے دیکھتے ہیں، لیکن جو بصیرت میں شامل ہو جائے اسے ہی صاحب بصیرت کہتے ہیں۔ سمجھے؟ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی طہ وہی فرقان وہی قرآن۔ نگاہ عشق و مستی آئے گی تو بات بنے گی، ورنہ قرآن تو سب کو ہدایت دے رہا ہے۔
قرآن کا کام ہی ہدایت دینا ہے، یا معصوم کا کام ہدایت دینا ہے، یا قرآن کا کام ہدایت دینا ہے؟ غیر معصوم کبھی ہادی نہیں بن سکتا، نہ ہدایت کر سکتا ہے، نہ دعا کرا سکتا ہے۔ تو پتہ چلا ابراہیم ایسے حاضر جد محمد تھے کہ قیامت تک کی دعا کو بیان نہیں آتا۔ یہ دامن کملی ہمیشہ دائم کرنا، ہمیشہ رہنا۔ آواز سنا؟ تعاون ہوا ہے۔ اللہم صلی اللہ تو دعا اسے کہتے ہیں جو قیامت تک کیا سکتے ہیں، اور اس لیے عبادت کی نقص کو دعا کہا جاتا ہے، مومن کے ہتھیار کو دعا کہا جاتا ہے، دل کے یقین کو دعا کہا جاتا ہے، عمل کے یقین کو دعا کہا جاتا ہے، قرآن کی منزلت کو دعا کہا جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن کی ہر آیت ہدایت بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ 30 پارے قرآن کے ہر آیت دعا بھی ہے اور دعا بھی ہے، اس لیے یہ اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ ہم بسم اللہ پڑھ کے دعا لیتے ہیں، کوئی پورا قرآن پڑھے گا دعا نہیں ملتی۔ سلام علیکم شامل تمہیں پورا قرآن پڑھا اسے دعا نہیں ملتی۔ تو اللہ رب جلیل بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ دعا ہر ایک کا مقدر نہیں ہوتی ہے، مقدر والوں کو دعا ملتی ہے۔ اور ہم تو ایک دوست میرے ہیں، لیکن کیا لوگ ہمارے بھی نا اس میں ایسی باتیں بتانی چاہیے کہ جو امت مسلمہ کم از کم ساری زندگی نہیں تو جب تک زندہ ہے جب تک تو یاد رکھے، کیونکہ ہماری زندگی یہاں کی نہیں ہے، وہاں کی بھی زندگی ہے، اسی مومن کی زندگی کہتے ہیں، اسے ہی مومن کی زندگی کہتے ہیں۔ یہ دعا وہاں سمجھ بڑھ کر آئے گی۔ اور میرے والد صاحب ایک بات بہت پرانا بتاتے تھے، پہلے ابا کی بات بتا دوں، ہمارے دوست عالم بیگرانی صاحب مجھے اکثر کہتے تھے تم نماز کب پڑھتے ہو، ابا نماز زیادہ پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا جس کے ابا کے بعد جو ہوگا وہ بتائے گا نا، ابو جہل کے بعد کیا بتائے گا؟ صلوات پڑھیں مولا کی شان میں۔ دیکھیے یہ بات میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، اور دعائی بہن کو مان میں بالکل فٹ آتی ہے۔ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ دیکھو جیسا آدمی دنیا میں باعزت ہوتا ہے نا ویسے مرنے کے بعد بھی باعزت ہوتا ہے، اور دنیا میں بعض شریعت محمد مصطفیٰ ہے، شریعت ابراہیم اسماعیل ہے جو بندے کو باعزت بناتی ہے، باضمیر بناتی ہے۔ کہ میں نے مولا کے قول پڑھ کے سنایا تھا کہ جو تمہیں پانی پلائے اس کی نسل کو سلام کرو، اس کے بچوں کو سلام کرو۔ پانی ایک بندے نے پلایا، سلام پوری نسل کو جا رہا ہے، کیوں؟ یہ ظرف کا مقام ہے۔ حسین نے کائنات کو اسلام دیا، ہم بچے بچوں کو کہتے ہیں یا حسین کرو۔ محمد میرے بھائی سے بناتے تھے جتنا ظرف نہ ہوگا اتنا مرنے کے بعد وہاں ہوگا۔ ایام ایسا کی آخری مجلس محمد بھائی نے دلیل کی گھر پر آپ کی کو تبرک دے رہا ہوں، اور تبرک کبھی ختم نہیں ہوتا، یاد رکھنا، ختم نہیں ہوتا، یاد رہتا ہے۔ ابھی بھی آپ نے جہاں تبرک کھایا ہوگا نا، اگلے سال تک یاد رکھو گے تو یاد رکھو یہ تبرک یاد رہتا ہے کہ دعا یاد رہتی ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی شان میں۔ محمد کا جیسے یہاں بازر ہوتا ہے، اچھا اب ایک آدمی کو کھانا کھلا دیں، گھر میں بٹھا کے پانی پلا دیں، عزت دیں، گیٹ تک چھوڑنے جائیں، گاڑی کی دروازہ کھولیں، اگر اس میں عزت ہو نا وہ کہے گا دیکھیے میں نے مظہر بھائی کو کیسا بیوقوف بنایا، یا دنیا کی بات کی کے اوپر، لیکن حقیقت یہ بدلی مقامی شبد نہیں بدلتے رہتے ہیں اندازے کوفی و شامی۔ حسین کے عزادار بن کر بھی اگر دنیا کی حقیقت کو میں اور آپ بھی سمجھیں گے تو کیا کفار مکہ سمجھے گا؟ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کفر کے علاوہ۔ اچھا لیکن بھائی کو اتنا بیوقوف بنا لیا میں نے، گیٹ تک چھوڑنے آئے انہیں لوگ ان کو چھوڑ دیں، اب ان کے لیے فاتحہ بھی پڑے اس بندے کے لیے مرنے کے بعد، اب اس کا انتقال ہو جائے تو وہاں بھی سمجھے گا کہ ابھی تک بیوقوف بنے ہوئے ہیں۔ یہ حال ہے وہی بات زمین کا وہی تھا نا، دنیا میں تھا، زمین تو نہیں بدلے گا نا۔ اب کوئی جہاں بھی لیٹ جائے کہیں بھی بیٹھ جائے
صابن میں چور ہو جائے زمین نہیں بدلے گا، مقام نہیں بدلے گا، فطرت کو لوگ قائم رہتی ہے. آپ فطرت کو بدل نہیں سکتے. موسم کی فطرت ہو، تعینات کی فطرت ہو، آب و حیات کی فطرت ہو، کنٹریز کی فطرت ہو، جس پہ عوام کی فطرت ہو، رہائش کی فطرت ہو، گھر کی فطرت ہو. فطرت رہتی ہے. اور قرآن نے اس فطرت کو سیکنڈ کیا، ولم تجد لسنت تبدیلا. اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. میرے مولانا سجاد کے پاس ایک شخص آیا جو علی اکبر کا قاتل تھا. مولانا اس کو کھانا نہیں کھلایا، پانی نہیں پلایا. جب جانے لگا تو سوال نے سبب بھی دیا. اس نے کہا مولا آپ مجھے پہچانے نہیں، ایام حسین ہے، 9 محرم ہے، سید السجاد کے اخلاق حسنہ کی تکمیل دیکھو. جد محمد کے لیے اللہ نے کہا ہم نے تجھے حسن خلق عطا کیا ہے. اے رسول تمہیں خلق عظیم پر باعث کیا ہے. خلق عظیم اسے نہیں کہتے سلام کا جواب سلام کو دو، خلق عظیم اسے کہتے دشمن کو بھی ہدایت دو. علی نے اپنے ملزم کو ڈالا کوفے کے مسجد میں. عمدہ جو لیٹا ہے کس نے مجھ سے سوال کیا، لوگ سے سوال کرتے ہیں کہ مولا کو پتہ نہیں تھا کہ میرا قاتل ہے. میں نے کہا مولا ہمارا لوگ تو قرآن ہے، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے، یہ مولا ہدایت کرتے ہیں. مولا نے اپنی ڈیوٹی انجام دینی ہے، اس نے اپنی ڈیوٹی انجام دینی ہے. تو مولا آپ نے ان کو پہچانا نہیں، ہم پہچانتے تمہیں، وہ تمہارا سرف تھا، یہ ہمارا سرف ہے. واپس آ جاؤ والد کی بات کے اوپر. جتنا سرف نہ ہوگا اتنا ہی نہ ہوگا. اب نہ کا پڑھے اس کے لیے قرآن مجھے سے کرائے وہ کہتے ہیں لوگوں کو تو بھوکوں بڑے ہیں یہ آپ اس کے لیے پڑھا کرو جو صاحب سرف ہو، اس کو دعا دیا کرو جو صاحب حکمت ہو. جس نے جب اس صاحب حکمت کو دعا دو گے نا تو اللہ آپ کے لیے دعا کرے گا. اور اس کی دعا اتنی بلند اعلیٰ ہوگی اس مرحوم کی کہ آپ کی دنیا سمجھ جائے گی. آپ کے گھر میں ایک حسینی نہیں بے شمار حسینی پیدا ہوں گے. بلکہ صلوات پڑھیں اور ایک شخص کے باتیں سنایا. ایک شخص نے مجھے کہا میں ارب پتی ہوں، کروڑ پتی ہوں. میں بڑا پریشان ہوں. چھوٹا سی کوٹر میں رہتا تھا، 80 گز کا مکان، ایک گاڑی. کیسے کہہ رہا ہے کہ میں ارب پتی ہوں، کروڑ پتی ہوں. سمجھ سے اور میرے نام سے علم تھا نا، مجھے اس کو سوال پٹ اپ کرنا تھا. میں نے کہا آپ نے کیسے کہہ دیا ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے؟ اس نے کہا کہ میری گھر کا بچہ عزادار حسین ہے. میری نسل کا بچہ حسین کرتا ہے تو مجھ سے بڑا کروڑپتی تک کل ہوگا نہ ہوگا. یہ امیر المومنین کا غلام حسین کے در کا فقیر ہو، اس سے بڑا کچھ نہیں ہوگا. اور ایسی کائنات میں دادا پور شکل میں جن کا محرم میں اس ہوتا ہے، انہیں ذاتی مسائل پڑھ رہا تھا. انہوں نے خواہش کی دیکھیں جنت کیسے پاس آتی ہے، جنت کیسے پاس آتی ہے. جنت 24 گھنٹے ہمارے پاس رہتی ہے، اس لیے کہ ہم سردار جنت کو ماننے والے ہیں، شہزادی کونین کے دشمن پر لعنت پڑھنے والے ہیں. اور جب لعنت پڑھتے تو جنت اور قریب آ جاتی ہے. صلوات پڑھیں مولا کی شان میں. ذاتی مسائل پڑھا تھا، مولا حسین کی شہادت کا مسائل پڑھا تھا. مجھے حکم دیا میرے دوست نے کہ مولا حسین کی شہادت پڑھے گا. پڑھوں گا اب ہم محرم میں رخصت نہیں پڑھوں گا، لیکن آپ دعاؤں میں رکھیے گا. اور یہ دعا کیسی بات کہ بانگلہ میں مجلس کرتے رہے. کوئی بھی ذاتی پڑھے، کوئی بھی پڑھے، ہم کہتے ہیں کوئی بھی پڑھے ذکر ہونا چاہیے دلوں میں، ایمان میں، ذہنوں میں، دماغ میں. کہاں ذاکر نے مسائل پڑھے، فضائل مسائل میں حسین پڑھے. اس نے کہا پالنے والے مجھے حسین کا دیدار کرا دی. ذاکر کیا کہہ رہا ہے کہ حسین کے گلے پر چوری چلی، ایک بیوی پاس آ گئی، یہ چوری چلی بیوی پاس آ گئی، حسین ان کو دعائیں دے رہے ہیں. اچھا بولا مجھے دیدار کرا دے. ایک مرتبہ دیدار ہوا. کیا دیدار ہوا؟ اس نے کہا میرے آقا حسین آ گئے تو وہی بے ہوش ہو کے مر گیا.
اسے شہادت مل گئی، دیدار حسین بھی مل گیا، اور قیامت تک کسی ولی کے مزار پر جنتی دروازہ نہیں ہے، اگر ہے تو حسین کے عزادار بابا فرید کے گھر پر ہے، یا حسین کے عزادار کے گھر پر جنت کا دروازہ ہے۔ عزاخانی کی صورت میں، عزاخانی کی صورت میں، علم کی صورت میں سلام کیا کریں مادر حسین کو، جس کے صدقے سے عزاداری نصیب ہوئی ہے۔ جو شہزادی نے کوئی تمنا نہیں کی ہے، کوئی تمنا نہیں کی، تو مولا حسین کی فضائل میرے آقا حسین مصطفیٰ نے بیان کی نا، سلامت بھی مولا کی شان میں۔ ماشاءاللہ صلی اللہ۔ تو میرے مولا مصطفیٰ نے، امام الانبیاء نے مولا حسین کے فضائل بیان کیے، مسائل بیان کیے۔ پہلا ذکر حسین کرنے والا امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے۔ ربی جلی مقیم الصلاۃ والنصرہ تھی، ابراہیم کی دعا کا ثمر، کل بھی مصطفیٰ تھا آج بھی مصطفیٰ ہے، کل بھی مرتضیٰ تھا آج بھی مرتضیٰ ہے، پہلے محمد سے آخری محمد تک ابراہیم کی دعا کے ثمر کو اہل بیت رسول کہتے ہیں، اہل بیت رسول کہتے ہیں۔ اچھا، شہزادی نے پوچھا بابا یہ بتائیں کہ جب مولا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوگا، بھوکا پیاسا، تو کیا آپ ہوں گے؟ کہنے بیٹے میں ہوں گا۔ کہ بابا علی ہوں گے؟ کہیں علی بھی نہیں ہوں گے۔ کہ حسن ہوں گے؟ کہ بابا حسن بھی نہیں ہوں گے۔ اب شہزادی نے بڑی بےبسی کے آئین میں سوال کیا کہ بابا آپ بھی نہیں ہوں گے، علی بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں ہوں گے، تو میرے شہزادی تک کی خم کو خم کون بنائے گا؟ میں بھی نہیں ہوں گی، کون ہوئے گا؟ کہ اللہ ذریت ابراہیم میں سے ایک قوم پیدا کرے گا۔ آپ نے قوم ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، تو بشر رقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آپ حسین کے چاہنے والے وہ قوم ہے، کہیں کون پیدا کرے گا؟ اس کے جوان حسین کی اکبر کا ماتم کریں گے، اس کی بہنیاں حسین کی چادر کا ماتم کریں گی، اس کی بچیاں حسین کی سینہ کی پیاس کا ماتم کریں گے، اس کے بوڑھے وہی بڑے مظاہر کا ماتم کریں گے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ سوچ کے ماتم کرنا نہ جانے اگلے سال یہ دن نصیب ہو یا نہ ہو۔ شہزادی ہمیں معاف کر دینا، ہم بچے حق ابراہیم ادا نہیں کر سکتے، ادا نہیں کر سکتے۔ اچھا بابا وہ کون ہوئے گا کہ اللہ اسی قوم پیدا کرے گا؟ اچھا بابا اب شہزادی کا پیغام سنا اپنے ملیں گے کہ بابا اس قوم کو میرا سلام کہنا، ذریت ابراہیم ربی جلی مقیم الصلاۃ والنصرہ تھی۔ ارے شہزادی نے آپ کو سلام کہا ہے، جس کے در پر فرشتے سلام کریں، انبیاء سلام کریں، وہ کہتی شہزادی کہتی ہے بابا اس قوم کو میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا شہزادی کا وعدہ ہے اس وقت تک جنت میں نہ جائے گی جب تک ایک ایک جانے والے کو جنت میں نہ لے جائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ کو ہمیں حسین کے لئے آپ رحمت ہے۔ بس اداروں آپ نے دنیا کیا، مجلس ہو رہی ہے، وہ مجلس ہو رہی ہے جس مجلس کے لیے برسوں انتظار کرتے ہیں کب ایام ہم آئیں گے۔ اے شہزادی نے آپ کو انعام دے دیا، پہلے جنت میں بعد میں جاؤں گی، پہلے ان کو لے کے جاؤں گی۔ جزاک اللہ۔ اداروں میرے مولا حسین چاہا تو میں مکتب میں جاؤں، جانے سے پہلے مرتبہ میرا آقا حسین سید و سجاد کے خیمے میں گیا۔ سید و سجاد کو کہا بیٹا میں جا رہا ہوں مکتب میں۔ سید و سجاد نے آقا کو دیکھا، بابا کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتا ہوں بابا احنا اکبر، بابا اکبر کدھر ہے؟ احنا عباس، بابا عباس کی بڑے۔ اب مولا کیا بتائیں، عباس کی شانی کر چکے ہیں، اکبر کے سینے میں برچی لگ چکی ہے، قاسم کا لاشا پامال ہو چکا ہے، اولا محمد شہید ہو چکے ہیں، اصغر کی چھوٹی سی قبر خیمے
شادی. اچھا میں ایک جملہ کہنے آتا ہے کہ مردوں میں تمہارے میرے لانا کوئی نہیں بچا. بس یہ سننا تھا. میرے سجاد کہتے بابا میری شمشیر لا دو, میں جاؤں گا مکتب میں. کالی تم بیمار ہو, میں تمہیں امامت کا تاج دینے آیا ہوں, امامت سونپنے آیا ہوں. سجاد امامت لے لو. امامت کا تاج بنایا سجاد کو. اب آگے بڑھے. ہمیشہ کوئی سوار کراتا تھا, کہنے آؤ اکبر مجھے سوار کراؤ, عباس مجھے سوار کراؤ. ایک مطلب بیوی آگے بڑھی, کہا مولا میں موجود ہوں سوار کرانے کے لیے. ایک مطلب اچھا بیوی آ جاؤ تم. لیکن زینب کہتی ہے بھیا ایک کام کرو, پہلے اپنی گردن میرے قریب نہ کرو. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ آپ کو ہمیں حسین کے لئے اپنے ہونا دے. بھیا اپنی گردن میرے قریب لے گیا. زینب نے گردن کا پیار شروع کر دیا, بوسا شروع کر دیا. مولا حسین کہتے شہادی یہ کیا کر رہی ہو؟ کم ماں نے کہا تھا. تو حسین جانے لگے. زینب گردن کا پیار کرنا اور کہنا اماں نے سلام کہا ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ سے ہمیں حسین کے لائے کو ہونا دے. عزیزانو آگے بڑھیں. ایک وقت مولا حسین کا اچھا بولو, ایک کام کرو اپنے دونوں بازو میرے سامنے لاؤ. دونوں بازو والے مولا حسین دونوں بازو کو تقدس سے سلام کیا. کہ بھیا یہ کہا ہے کہ یہ بابا علی نے رمضان نے مجھے وصیت کی تھی میرے بیٹے حسین جب مقتل میں جانا تو زینب کے بازو کو پیار کرنا, عقیدہ کو سلام کرنا. کہ بابا کیوں ارے بازار شام ہوگا, زینب کے ہاتھ باندھے جائیں گے, قیدی ہوگی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ آپ کو ہمیں حسین کے لائق بنانا دے. آپ کی دعائیں قبول کرے, آپ کی مناجات قبول کرے, ہم سب کی مشکلیں حل کرے. عزیزانو میرے مولا حسین آخر مرتبہ کا زینب اب مجھے وہ کپڑا لا دو جو میری ماں سیتی جاتی تھی اور روتی جا کرتی, وہ پہن مجھے لا دو. میری ماں نے پہن بدلا. سوال ہوئے, کہا سواری تجھے آخری تکلیف دے رہا ہوں, چند نمبر کا مسئلہ ہے, مجھے مقتل میں لے جاؤ. سواری نے مسئلہ ایسے کیا جیسے کہہ رہے مولا جب نیچے کو دیکھو, نیچے کو دیکھو. مولا نے نیچے دیکھا ایک ننھی سی بچی 3 سال کی مولا حسین کی سواری کو پکڑ کے کہہ رہی ہے سواری میرے بابا کو سمجھنا مقتل میں نہ لے کے جا, جو بھی کیا ہے واپس نہیں آیا. جزاک اللہ. اللہ کو ہمیں حسین کے علاوہ کوئی ہم نہ دے. مسئلہ دارو مولا حسین نے سکینہ کو گود میں اٹھایا. 3 دن کی بھوکی پیسی بچی تھی, کہنے لگی بابا میری نصیب میں کیا ہے, میرے مقدر میں کیا ہے. مقدم میں مفتی روایت ملتی ہے کہ مولا حسین نے زمین کربلا کی خاک اٹھائی, سکینہ کے سر اقدس پر رکھ کر کہا سکینہ تیرے مقدر میں یتیمی ہے. مجھے نہیں پتا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے کیا سوال کیا ہوگا. معصوم کی بیٹی تھی, سمجھ گئی ہوں گی. بس اتارو سینے سے لگایا. آخری مرتبہ مولا حسین نے بابا کے سینے میں سونے والی مولا حسین فرماتے ہیں وہ گھر مجھے گھر نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ نہ ہو. وہ کہتے ہیں عزادار مجھے عزادار نہیں لگتا جو سکینہ کی شہادت پر غم میں روتا نہ ہو, جو سکینہ کی پیاس پر گریہ نہ کرے, وہ عزادار نہیں لگتا ہوگا مجھے. بس عزاداروں بچی سونے سے لگی اور بچی سو گئی. ایک مرتبہ بڑھا کے اٹھ کہتی بابا آپ بچائیں میں آپ کو روکوں نہیں. تو بچی ابھی تو بڑی ضد کری تھی کہ بابا نہیں جائیے, کہ بابا مجھے خواب میں دادی آئے اور کہیں میری بیٹی میرے بیٹے کو میرے پاس آنے دو, حسین کو مت روکو, حسین مقتل میں آئے, قتال کیا کفار مکہ کا, یزیدیوں کا, ظالمین کا.
عباس دیکھو بھولے کی جان اکبر بھولے باپ کی جان دیکھو اب تم نے میرے فرات کے بھی آئے میرے مولا نے بہت سے لوگوں کو وہاں سے جنم کیا بس ایک مرتبہ ایک آواز آئی اے نفس مطمئنہ اور رجی میری طرف آؤ حسین سجدے میں گئے میرا آقا حسین سجدے میں گئے ملعون نے خنجر چلایا الٹا خنجر چلایا ایک ماں کی آواز آئی رونے کی ارے میرا حسین ولدی ولدی عزیزان اتنے میں کیا ہوا معلوم بیٹا شیر مولا کا سر ذبح کر دیا جسم ذبح کر دیا مولا کا جھجنا آگے بڑھا اور اس نے بہت سے لوگوں کو وہاں سے جنم کیا کسی نے کہا رہے حسین کا جھجنا ہے رسول کی سواری ہے احترام سے رکھنا ارے رسول کے سوار کا قتل کر دیا سواری کو احترام کر رہے سواری نے کیا کیا سب کو جہنم بچایا سب کو جہنم بچایا مولا کے جھجنے کے بڑے کمالات ہیں اس لیے تو ہر جلوس میں ساتھ ساتھ ہوتا ہے نا سب کو جہنم کیا سب کو جہنم کیا عزیزانو اب مولا کے جھجنے کا معاوضہ دیکھو جب مولا کے جھجنے بہت سے جہنم کر دینا اب مولا کے جھجنے سمجھا میں تو مکے سے بہت دور آ گیا ہوں اب واپس گیا مولا کی شہادت کے مقام پر اور جا کر کہتا ہے مولا رونا شروع کر دیا زمین کربلا میں لیٹ گیا ماتم شروع کر دیا رونا شروع کر دیا آقا حسین نے کہا ہوگا اے زلجلے میں ہر ایک کی شہادت کی خبر خیمے میں دیتا تھا پوچھا مت خیمے میں زلجلہ خیمے کے قریب آیا زینب نے کہا سچا یہ کون سے بولوں کی تماشا کی آوازیں آ رہی بات دیکھا کیا ہوا ارے حسین کا ساتھ لوگوں نے ایسا پہ بلند ہوا مولا سجاد نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہ میرے آقا حسین آپ کو میرا سلام اللہم لعن قتل الحسین پروردگار عالم ہماری اس مجلس حسین کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول کا درجہ عطا فرما ہمیں غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دینا ایک ایک عزادار کی دلی مرادیں پوری کرنا حسین کل بھی ہماری شان تھی آج بھی ہماری ایمان ہے کل بھی ہمارا ایمان تھا آج بھی ہمارا ایمان ہے ضرورت ابراہیم کو عطا کو تو قوت عطا فرمانا ہمیں اہل علم میں شامل فرمانا ہمیں جاہلوں سے بچانا مودت آل رسول عطا فرمانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى مقتل میں جر رہا ہے